الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم محترم و مکرم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے یو کے ٹائم، اور پھر مختلف اوقات میں مختلف دنوں میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals on different days. تاکہ جو لوگ اس کو دیکھ نہ سکیں یا جن سے یہ چھوٹ جائے اس کو دوسرے اوقات میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یا ٹائم زونز کی وجہ سے دوسرے ممالک کے اندر بھی لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتے جاؤں کہ یہ پروگرام اور ماقبل کے کئی سالوں تک کے پروگرام تمام کے تمام وہ یوٹیوب کے اوپر ساتھیوں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی جا کر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور فارمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ مختصر سا کسی موضوع کے اوپر بیان ہوتا ہے، اور آپ کی کالز، آپ کی طرف سے کوئی سوال، کوئی تبصرہ، کوئی اچھی بات آپ ہم باقی سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین کے اوپر اسٹوڈیو کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس نمبر کے ذریعے آپ ہم تک بات کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے، تو ضرور آپ اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ موسٹ ویلکم ٹو ٹیک پارٹ، اینڈ یو کین سی دا نمبر آن دا اسکرین۔ We'll hear you, and so will the rest of the listeners and the viewers, as long as it's something beneficial for all of us, for society, for the listeners, for the viewers. It doesn't necessarily have to be linked to the topic that I'm speaking about. ضروری نہیں ہے کہ جس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں اسی موضوع کے متعلق آپ سوال کریں، بلکہ جس موضوع پر بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کی توجہ کسی خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، or whether you want to bring their attention, you want to bring the attention of the listeners and the viewers to a specific topic, so you're most welcome to ring in. قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے ایک پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری بھی میں نے تلاوت کی ہے، اور دونوں کے اندر اللہ رب العزت انسان کی توجہ ایک بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is bringing our attention to a very, very important aspect، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا دھیان رکھنا، کیونکہ اس دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو اللہ رب العزت نے یہ جو دماغ دیا ہوا ہے، بڑی عجیب نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے۔ آج تک
کوئی انسان اس کو پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکا کہ یہ دماغ کس طریقے سے چلتا ہے، اور یہ تمام کے تمام جو کام یک دم کر سکتا ہے یہ کس انداز میں کر سکتا ہے۔ صرف اگر دماغ کو دیکھیں تو کتنے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیں۔ If they were only to look at the complexity and the sophistication of the brain, its functions, and the way it processes information, gathers information, analyzes information, sends out information, absorbs information, then that will be enough for a human being to accept this the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. But coming to the next part, اگلی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ اس دماغ کو اللہ رب العزت نے اگرچہ کتنا ہی کمپلیکیٹڈ بنایا ہوا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی بوجھ آ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی کنفیوژن آ سکتی ہے، اس کے اوپر بھی تھکاوٹ آ جاتی ہے۔ Although the mind, it is overwhelmingly sophisticated and very capable of handling billions and billions of paragraphs and pages of information. But having said that, it still at times can be overworked, it can at times be burdened, it can be sometimes in places of confusion. At times it can just blank out. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دماغ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک ٹھیک ٹھاک انسان وہ باتیں کر رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کی باتیں سن رہا ہے، ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو سمجھ رہا ہے، اور آپ ان سے سوال کریں گے اور اچانک وہ کہے گا کہ میں خالی و ذہن ہوں، اب اس کا جواب آگے کیا ہے، میں دماغ بالکل خالی ہو گیا ہے۔ There'll be times when the brain is given output at its extent, at its fullest. But then all of a sudden you're speaking to the person and he is taking in all the information. But when you ask him or her the question, they say, you know what, my mind has absolutely gone blank, I don't know what to reply. اب آپ کو کیا جواب دوں؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگرچہ اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ طاقت دی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، although Allah has given it great strength and great ability، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بوجھ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، بعض اوقات جو چیز یہ اب آزما رہا ہے، the things that it is absorbing، اس کی وجہ سے یہ بالکل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ خبر چھوٹی سی ہوتی ہے۔ مجھے اب یاد ہے ہمارے ایک دوست، ان کی یہاں ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ A friend of mine, his mother passed away، اور سمجھدار آدمی، میچور آدمی، تقریباً 30-35 سال کا، بچے بھی اس کے بڑے، اور کافی اچھی جاب کے اندر، he was an intelligent man، between 30-35, had children, had household, was in a good financial situation، اور بہت ہی ہوشیار، very intelligent۔ اچانک اس کی والدہ کی خبر آئی، اور وہ غم کی وجہ سے، وہ جو اس کی دماغ کے اندر باتیں آئی، اچانک اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ It shook him, it shook him so much that his brain stopped working. And to a certain extent, to such an extent, should I say، اتنی حد تک کہ اس کے بعد وہ اپنے کرسی پر بیٹھ گیا گھر پر، اس کی ملاقات کے لیے ساتھی آ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی والدہ جو ہے رخصت ہو گئی ہے، your mother's passed away and people come and visit you for condolences etc، اس کی تعزیت کے لیے، اور وہ بالکل خاموش۔ اس کو اتنا پتہ ہے کہ میں لوگوں کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہوں۔
He is well aware that I'm amongst people. اور میری والدہ اس طرح فوت ہو گئی. But the shock had hit him in such a way کہ اب وہ بات نہیں کر سکتا. معافی سے اس کو کھانے کے لیے لے جائیں وہ چلا جاتا ہے, کھانے سے واپس آ کر بٹھا دیں ٹھیک ہے, گھر کا وقت ہوا شام کو چلا جاتا ہے, رات کو پوری رات سوتا نہیں, نیند اس کو نہیں آ رہی, صبح اس کو he became in such a state because of the shock. تو بعض اوقات یہ جو دماغ ہوتا ہے نا, یہ اگرچہ بہت ہی طاقتور, بہت ہی سمجھدار, پورے جسم کو چلا رہا ہے اللہ کی اجازت سے, of course, with the permission of Allah, with the instruction of Allah, with the command of Allah, it is controlling all the whole of the body. But even with all this ability, this brain of ours, it can just all of a sudden just stop where it is in its tracks. جہاں وہ چل رہا ہے اسی کے اندر وہ رک جاتا ہے. اب آئے اللہ نے جو ہمیں بتلایا ہے, فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھنا کہ اللہ کی یاد کے اندر دلوں کا سکون ہے. جب آپ کا دل یعنی آپ کا دماغ جس وقت وہ پریشان ہوتا ہے, وہ مذبذب ہوتا ہے اور اس طرف ڈول سکتا ہے, it can fall over the side and it can reach to limits where you don't want it to reach, جہاں آپ نہیں اس کو لے جانا چاہتے, تو اس وقت اب اللہ کا ذکر جو ہے آ جاتا ہے, اور اس ذکر کی وجہ سے انسان اپنے دل اور دماغ کو سکون حاصل ہو سکتا ہے. ایسے کرتے ہیں, کچھ کالز آئے ہوئے ہیں, کالز کی طرف بھی جاتے ہیں, پھر اس موضوع پر بھی آئیں گے. آپ بھی اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم, ہم آپ کی بات بھی سنیں گے انشاءاللہ. فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آن دی ایئر ہیں. مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت اچھی معلومات ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مفتی صاحب میں دعا کروانا چاہتی ہوں, میرے بیٹے کو آٹزم ہے, اسے نا وہ ایک اور جگہ بھیجنا چاہتے ہیں, وہ 18 سال کا ہو جائے گا اگلے سال دسمبر میں. وہ میں بہت پریشان ہوں, پہلے بالکل ٹھیک تھا, جب 12 سال کا ہوا نا تو اچانک اس کا دماغ کام کرنے سے ہٹ گیا اور وہ ذہنی مریض بن گیا, اور میں دعا کروانا چاہتی ہوں کہ وہ پہلے کی طرح ہو جائے. کوئی اسکول کا مسئلہ نہیں تھا پہلے, نہ گھر سے کوئی مسئلہ تھا, اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے. مجھے پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتائیں, اور میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کو اللہ لمبی صحت مند کامیاب زندگی دے. آمین آمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ, آپ کی بات سن لی ہم نے. ایسا لگتا ہے دوسری کال جو ہے وہ کال گر گئی ہے. یو موسٹ ویلکم, واپس آپ کال کر سکتے ہیں. تو جیسے کالر کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کو آٹزم ہے, ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ فلی فنکشننگ نہیں ہوتا, جس انداز میں اس کو چلنا ہوتا ہے اس انداز میں وہ چل نہیں رہا. اور یہی بات میں عرض کر رہا تھا ابھی کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ بہترین چل رہا ہے, لیکن کسی وجہ سے, اور یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں, کسی وجہ سے وہ کوئی اپنا کام چھوڑ دیتا ہے, یا دماغ کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ دماغ اس کے بہت سارے حصے ہیں, اٹس ویری ویری کمپلیکیٹڈ. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جو دماغ کے جو سرجن ہیں وہ بھی عام طور پر یہ کہا کرتے ہیں کہ دماغ کو اور نروس سسٹم کو ہم پوری طریقے سے آج تک نہیں سمجھ سکے. اور باقی آپ نے جو یہ بتلایا ہے بات آگے چلانے سے پہلے, تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کو بھی, آپ نے دعا کی درخواست کی ہے, آپ کے بیٹے کو بھی اور باقی جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت سب کو شفا نصیب فرماوے. اور جتنے بھی بیمار ہیں, چاہے روحانی بیمار ہو, جسمانی بیمار ہو, اللہ رب العزت سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اور باقی جو ہے جو ڈاکٹرز ہیں, جو کنسلٹنٹس ہیں, تو ضرور آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں, اور جو آپ کو ایڈوائس دیں یاد رکھیں بعض اوقات ان کی ایڈوائس جو ہے وہ ہمیں سمجھ پوری نہیں آتی, لیکن وہ اس وجہ سے کہ یہ ہمارا فیلڈ, یہ ہمارا میدان نہیں ہے. ان کا تجربہ ہوتا ہے, اور صرف ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری نہیں ہے, بلکہ ایک کنسلٹنٹ سے
اور اگر وہاں سے تسلی نہ ہو تو دوسرے سے، اور ان کو کہہ دیں ہمیں کہیں اور ریفر کر دیں۔ میڈیکل جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں، اور ہر ایک ڈاکٹر کی اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایوری ڈاکٹر ہیز اے ڈفرنٹ ایبلٹی۔ there may be two surgeons, there may be two consultants, both of them may be neurosurgeons، دونوں جو ہیں وہ نیورو سرجن ہیں، نرو کے، دماغ کے وغیرہ کے سرجن ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دی، اس کو بیماری سمجھ آ گئی اور دوسرے کو سمجھ نہیں آئی، یا دوسرے کو سمجھ آ گئی، اس کو اس کا حل سمجھ نہیں آ گیا۔ تو اس لیے یہ بھی ساتھ میں کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ وہ ایک مقولہ کافی عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا، I read a saying quite some time ago and I think that's very appropriate، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ the physicians and the doctors can treat you but healing you is from Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ آپ کا علاج کر سکتے ہیں لیکن شفا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو علاج بھی کرواتے رہیں اور اللہ سے جو ہے وہ شفا بھی مانگتے رہیں۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ مفتی خیریت صاحب سے؟ گزارش یہ ہے کہ میرا دہنے پاؤں کے اوپر فنگر، بڑی فنگر ہے تھم کے ساتھ، اس کے اوپر وہ کورن بولتے ہیں، تو اس کے اوپر میں نے پلسٹر لگایا ہوا ہے۔ ایک بات ابھی عرض میں گیلا بھی کر نہیں کر سکتا اس کو، آپ کی اور ایک کوئی منٹ، آپ چیز کی کیا میں سر، تو میں کیا کروں؟ مسا کرتا ہوں، میں کیا کروں؟ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو ابتدا میں بات کہی نا وہ پوری سنائی نہیں دی، تو ذرا دوبارہ میں آپ کو دہرانے کا عرض کر رہا تھا، شروع سے بات اگر دہرا لیں۔ جی، وہ ٹی وی کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ وہ دیر سے ذرا آتا ہے، آپ فون کی طرف متوجہ ہوں۔ ایسا کرتے ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے لیکن شروع بات ان کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اکثر جو ساتھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو ٹی وی سے آواز سنتے ہیں اور فون بھی ساتھ میں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے جب آپ فون کریں تو فون کے اوپر ہی بات کرتے رہیں، ٹی وی کے اندر تھوڑی دیر کے بعد بات آتی ہے، تو اس لیے ٹی وی کی طرف متوجہ ہونے سے آپ ایسے کریں، فون پر ہی بات کرتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک مقولہ کہ جو میں نے پڑھا تھا اور دل کو بہت لگا، اور وہ یہ ہے کہ علاج یہ ڈاکٹر کر سکتے ہیں اور کرانا بھی چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو علاج ڈاکٹروں کی طرف سے ہوتا ہے لیکن شفا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یشفین، وہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹریٹمنٹ it can be from doctors and we should go to physicians, to consultants, to the medical staff, but the actually healing it comes from Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو اس لیے یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جب بھی علاج کروائیں، جب بھی ڈاکٹرز کے پاس جائیں، جب بھی کوئی کام کریں وہ کریں صحیح، کیونکہ ہم دارالاسباب میں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ سے بھی دعا کرتے رہیں۔ تو اس لیے اسکالر کو بھی، جو پریویس اسکالر تھے، آپ کے بیٹے کو بیماری ہے، بیمار ہو گئے ہیں، تو علاج بھی کرواتے رہیں اور اللہ سے شفا بھی مانگتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اپنی بات کے اندر کہ دماغ جو ہے یہ بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدھ بات سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا اور مثال میں نے دی تھی کہ اس لڑکے کو، یعنی لڑکا تو نہیں تھا، 30-35 سال کا آدمی، اس کو یہ خبر ملی والدہ کی فوتگی کی، اور اس کی وجہ سے ذہن کے اوپر بوجھ ایسا ہوا کہ اب ذہن جو ہے وہ پورے طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ He got such a shock that his brain was not working as it should be. So sometimes it could be one thing that affects you, and sometimes it's a matter of over time, accumulation of different things. بعض اوقات بہت ساری چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں، یہ بھی ایک چیز جمع ہو گئی، یہ بھی ایک چیز جمع ہو گئی، یہ بھی ایک چیز ہو گئی، اس کی وجہ سے سٹریس ہوا، ٹینشن ہوئی، اس کی وجہ سے ڈپریشن، بہت ساری چیزیں
اکٹھی ہو جاتی ہیں. جب بعض اوقات ایک چیز کی وجہ سے، بعض اوقات بہت ساری چیزوں کی وجہ سے. اور جیسے ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے اندر، دین کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز دی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو چنانچہ یہ جو دماغ کی اور دل کی جو کمزوریاں ہیں، جو بوجھ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے. فرمایا الا سن لو بذکر اللہ تطمئن القلوب. Listen very carefully. The peace of the hearts and of the minds, it lies in the remembrance of Allah. اب کون سے ذکر انسان کو کرنا چاہیے، اور کون سے ذکر و اذکار سے انسان، اور کون سی اللہ کی یاد سے انسان کے دل اور دماغ کو سکون ہوتا ہے، پریشانی کم ہوتی ہے، پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے. Which kind of zikr and what sorts of zikr will help us alleviate the burden of our minds and our hearts, will give us peace and tranquility. ایسے کریں گے. بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر اس کے اوپر بات چیت کریں گے. اور اس کے بعد اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو یو موسٹ ویلکم. فی الحال بریک کی طرف.